علی نشست ہے۔ سورہ نساء کے 23 رکوع ہو چکے ہیں، ابھی ہم نے 24واں رکوع پڑھنا ہے اور چھٹے پارے کا چوتھا رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ فرمایا کہ لن یستنکف المسیح، مسیح کو اس بات سے ہرگز کوئی عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس بات میں کوئی عار ہے، اور جس کو عار ہوگی ہے جو شرمائے گا اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا جمع کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم ان کا بدلہ پورے کا پورا دیں گے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت میں عار محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محض رسول نہیں، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ یہ خود خدا ہیں، یا کہتے تھے کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ بات کرتا ہوتے تو اللہ کی بات کرتے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی بات کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں ان کو کوئی جو ہے وہ عادت محسوس ہوتی تھی، اور اللہ کے مقرب فرشتے جن کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو ان کے بارے میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار، ان کو کوئی اس سے عار نہیں۔ جو کوئی بندہ اللہ کی عبادت سے جی چرائے گا، تکبر کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے گا ان کے کیے گا، اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے گا۔ جتنا کہ پہلے ہوں سی بہت کم، اس طرح دکان تو چیز لین جانی نا، دکاندار نے کیسے چیز دیکھنا تھوڑا چنگا ہو جائے، ہاں جی، انہیں خاص چیز رکھی ہوتی تھی پھلیاں جا کے اور چیز کے جوڑنا دے دینی ہے۔ آج کل تو چیز پوری دے دینی بڑی گل ہے، اور کافی انہوں نے کی دے دکاندار نے پکا کر دے گا کہ لگاؤں کا طریقہ ہوتا سی نا، تو ایسی تو امید بدلی ہے، اللہ فضل سے اور بات کرے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک آئی ہے بڑی واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف واضح روشنی کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، لہذا جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چلائے گا ان کو اپنی طرف سیدھے راستے پر۔ یہ بتا دیا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے بھیجا برہان بنا کر۔ برہان ایک ایسی واضح دلیل کا نام ہوتا ہے کہ جس کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، اور بتایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن کریم کو اللہ پاک نے نور مبین بھی فرمایا، اس لیے کہ یہ سراپا ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے بندہ
کفر، شرک، گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آتا ہے۔ یستفتونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ، آپ ان کو فرمائیے، یفتیکم فی الکلالہ، اللہ پاک تم کو حکم بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد کوئی نہ تھی اور اس کی ایک بہن تھی، تو اس کو آدھا حصہ ملے گا جو اس نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ کلالہ بھی اس کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن کا اولاد کوئی نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر ہوں وہ دو بہنیں، ہاں جی، تو ان کو 2/3 ملے گا اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر وہ کئی بہنیں اور بھائی ہوں تو پھر مذکر کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ پاک بیان کرتے ہیں کھول کر تمہارے سامنے احکام کہ تم کہیں رستے سے پھسل نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں دیکھیں کلالہ کے بارے میں دوبارہ مسئلہ پوچھا گیا، پیچھے بھی اس کے متعلق وضاحت آئی تھی کہ وراثت میں کلالہ کو کیا ملے گا، یہاں بھی وضاحت آ گئی اور زیادہ تفصیل سے آ گئی۔ صحابہ کرام نے اس کے متعلق تفصیلی وضاحت کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا، تو اس لیے تفصیلی مسئلہ آ گیا۔ کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، اصل وارث مرنے والے کی اولاد اور اس کا باپ ہی ہوتا ہے، باقی اس کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ دیا باقیوں کو، تو جس کے ابو اور اولاد نہ ہو تو وہ کلالہ ہے۔ کہا کہ اگر اس طرح ہو کہ اولاد نہ ہو اس کی لیکن ایک بہن موجود ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ بہن بھائی جو ہوتے ہیں یہ اولاد کے کیا مقام ہوتے ہیں اگر اولاد نہ ہو، تو اگر بہن ایک ہے تو اس کلالہ کی جائیداد سے اس کو آدھا حصہ ملنا ہے، اور اگر اس کی بہن فوت ہو گئی تو پھر یہ وارث ہوگا اور یہ اسبہ ہوگا، اس کو سارا ہی مل جائے گا۔ اور اگر بہنیں 2 ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر کلالہ کے بہن بھائی 1 2 نہیں زیادہ ہیں تو پھر مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ملے گا، جس طرح کہ بہن بھائیوں کو عام طور پہ ملتا ہے۔ چھٹے پارے کا 4تھا رکوع پورا ہو گیا، آگے سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ چھٹے پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، کہ جس پر مختلف چیزیں کھانے کی لگی ہوں، تو اس سورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دی، تو جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان قبول کیا ان کو آپ کے حواری کہتے ہیں، خاص ساتھی، تو انہوں نے اور ان کے ساتھ اور حضرات تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا یا خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، آسمان سے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے اور ہمیں جو ہے نا وہ کمانا نہ پڑے، روزی کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے
اللہ پاک سے دعا کی تو کہتے ہیں دسترخوان وہ اتر آیا تھا. تو اس وجہ سے چونکہ یہ واقعہ مذکور ہے سورت کے اندر، اس لیے سورت کو سورہ مائدہ کہتے ہیں. تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے ہاں جی گھریلو پالتو حلال چھپائے. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تم کو آگے بتلائے جائیں گے، سنائے جائیں گے. غیر محل الصید وانتم حرم، مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. فرمایا کہ وعدوں کی پاسداری کرو، معاہدوں کی رعایت رکھو. تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال ہے. ہاں جی بہیمہ کہتے ہیں چپائے کو، انعام کہتے ہیں گھریلو پالتو. تمہیں گھریلو پالتو ہاں جی چپائے یہ تمہارے لیے حلال ہے. ہاں جی ہاں البتہ کہ جن کے بارے میں آگے وضاحت آئے گی تو وہ حلال نہیں ہے. تو اور بتا دیا کہ جس وقت تم نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو اور تمہارا ارادہ حج یا عمرے کرنے کا ہے تو اس وقت جو ہے وہ شکار حلال نہیں ہے. شکار کرنا حلال ہے نہیں، یعنی وہ جانور جو کہ شکار کی جاتے ہیں تو وہ حلال، لیکن صرف اس حالت میں وہ اپنا ان کا شکار نہیں کیا جائے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کے لیے کھانا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو. ولا الہدی، اور نہ ہی اس جانور کو جو کعبہ کی نیاز ہو. ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کو جن کو پٹا ڈال کر کعبہ کی طرف لے جائیں. ولا آمین آمین البیت الحرام، نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ وہ چاہتے ہوں اپنے رب کا فضل اور خوشنودگی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے نکل جاؤ تو پھر اب شکار کرو. ہاں جی یہاں بتا دیا کہ اللہ شاعر اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدس ٹھہرائی ہیں ان کے تقدس کو پامال نہ کرو. اس طرح کہو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو صفا مروہ بیت اللہ قرآن کریم، اس طرح وہ چیزیں جو کہ اللہ کا فرما بردار ہونے کی یا اللہ کی طرف ان کی نسبت اور اس کی نشانیاں ہیں، اسے اللہ یاد آتا ہے. اللہ پاک نے خصوصی طور پر ان کو عزت دی ہے تو ان کی بے حرمتی نہ کرو. حرمت والے مہینے 4 جس پہ لڑنا جائز نہ سمجھتے تھے مشرکین مکہ بھی، ہاں جی رجب ذوالقعدہ ذوالحج محرم، ان کو حلال نہ جانا، اس پہ لڑائی نہ کرو. حدی کہتے ہیں اس جانور کو جو بندہ گھر سے قربانی کرنے کے لیے لے کے آئے. اور قلائد کہتے ہیں اس جانور کو جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہے تو وہ بھی اس نیت سے بندہ لا رہا ہے مکہ کی طرف کہ اس کو جو ہے یہاں حرم کی حدود میں ذبح کرے گا. ہاں جی اور اسی طرح جو لوگ حرم کی طرف سفر کر رہے آ رہے ہیں ان کے خون کو بھی حلال نہ سمجھو. مسلمان ہیں تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ قتال نہ کرو. فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں، لیکن جب تم حلال ہو جاؤ یعنی حج یا عمرے کے اعمال پورے کر لو، احرام کی بندیاں ختم ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے شکار کرنا حلال ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا،
اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے، مسجد حرام سے، ان تعتدوا اس پر کہ زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا علی البر والتقوی تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تعاون نہ کرو گناہ اور ظلم پر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ پاک جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہم طے کہ مسجد حرام کا تقدس بہت ضروری ہے، اور اسی طرح نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں دوسروں کے ساتھ مل جانا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے، لیکن گناہ کے کاموں میں دوسرے کے ساتھ نہ ملا کرو۔ اگر کوئی بندہ اپنا دوست بھائی عزیز کسی گناہ میں مبتلا ہے اور تم سے بھی ساتھ تعاون چاہتا ہے تو پھر اس کو واضح نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ وہ اس سے باز رہے، ہاں جی، اور اس کے ساتھ تعاون نہ کرو گناہ کے کام میں۔ آگے بتایا ان جانوروں کے متعلق کہ جن کا کھانا حلال نہیں، پیچھے آیا تھا نا کہ تمہارے لیے گھریلو پالتو حلال جانور، گھریلو اپنا پالتو چھپائے حلال ہیں، لیکن جو آگے بتلائے جائیں گے وہ حلال نہیں، تو آگے کون ہے وہ یہی ہیں۔ اس طرح اور بھی وضاحت آئے گی۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ تمہارے اوپر حرام کیا گیا مردار، والدم اور گوشت اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی جس جانور کو غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے قربان کیا گیا، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ یا چوٹ لگنے سے مر گیا، والمتردیۃ اونچی جگہ سے گرنے سے مر گیا، والنطیحۃ سینگ مارنے سے مر گیا، وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور جس کو کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، وما ذبیح علی النصب اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو ذبح کیے جائیں کسی غیر اللہ کے ٹھکانے پر، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تقسیم اور وہ بھی یا یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کو، یہ بھی حرام۔ ذالکم فسق یہ گناہ کی بات ہے۔ یہاں بتایا گیا جو جانور حرام ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، مردار تبھی موت مر گیا، جب وہ مر جاتا ہے اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس سے پہلے مر گیا تو گندی رطوبات ساری کی ساری اس کے جسم میں موجود رہتی ہیں، اس وجہ سے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ ہاں جی، خون جانور کا خون جو ہے یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، اور ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے تو یہ حرام ہے۔ لحم الخنزیر خنزیر سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی نجائز، اور اللہ کو راضی کرنے کی بجائے کسی اور کو راضی کرنا مقصد تھا، چاہے ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی لیا گیا وہ بھی حرام۔ البتہ اگر اصالہ ثواب مقصد ہو کسی اور بزرگ وغیرہ کو تو وہ مقصد اللہ کی رضا ہو تو پھر جو ہے وہ جانور حلال ہوگا۔ گلا گھٹنے سے مر گیا، بس اوقات رسہ تنگ باندھ دیا، ہاں جی، چوٹ لگنے سے مر گیا، اونچی جگہ سے گرنے سے مر گیا، ایک جانور نے سینگ مارا دوسرے کو وہ مر گیا تو یہ جانور اب حلال نہیں ہے۔ اور وہ جانور کہ جس کو درندے نے کھایا، شکاری کتا ہے یا اور کوئی چیز اس سے شکار کیا گیا جانور، اب شکار پر اس کتے کو چھوڑا تو اب وہ جانور حلال ہے کہ جس کو شکار خود نہ کھائے، شکار کرنے والا جانور خود نہ کھائے، لیکن اگر اس نے خود کھا لیا تو پھر سوال ہے کہ ذبح کی نوبت آئی یا نہیں۔ اگر تو اس کو موقع مل گیا مالک کو، اس نے پکڑ کر اس جانور کو ذبح کر لیا پھر تو حلال ہے، لیکن اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا اور ذبح کی نوبت نہیں آئی یہ جانور حلال نہیں ہے۔ اسی طرح
کسی بھی ایسے مقام پر جانور ذبح کیا ہوا جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا وہاں تقرب حاصل کیا جاتا ہے تو وہاں بھی وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ اور جوئے کے تیر اس کے ذریعے کوئی جانور حاصل کیا گیا یا یہ کسی پہلے گزر چکی کہ مشرکین مکہ نے ایک وہاں بت تھا وہاں رکھا ہوا بیت اللہ کے پاس، اس کے پاس کچھ تیر رکھے ہوتے تھے، اس کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرتے تھے۔ ہاں جی، وہ تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ مثلا کوئی کام کرنا ہوتا تو کہتے بھی تو فال نکالو، تیر نکالو، دیکھو اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھا انہوں نے خود ہی ہوا تھا، وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا، تو وہ نکالتے تو کسی چیز پہ لکھا ہوتا ہے یہ کام کر لو، کسی پہ لکھا ہوتا ہے یہ نہ کرو، کسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کرو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں لکھی بھی خود ہوتی تھی، اس کے ذریعے خود ہی اپنی قسمت معلوم کرتے تھے۔ تو ایسے مقام پر بھی بس اوقات جانور ذبح کی جاتے ہیں، تو یہ عمل بھی حرام، اور ایسی جگہ پر کوئی جانور قربان کیا گیا تو وہ بھی حرام۔ ہاں جی، فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، سو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور میدان عرفات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی تھی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو گئی۔ تو اب بابرکت ہے وہ پیغمبر کہ جن کے ہاتھ میں اس کی تکمیل ہوئی، بابرکت ہے وہ امت کہ جن کی موجودگی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ تو ایک یہودی کو پتہ چلا نا کہ مسلمانوں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اپنا جس دن وہ نازل ہوئی نا، اگر وہ ہمارے کتاب میں نازل ہوئی ہوتی نا اس دن، تو ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے۔ اور میں وہ کون سی آیت ہے، اس نے اسی آیت کے متعلق کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو فرمایا مجھے پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی، اور جب نازل ہوئی تو اس وقت خود جو ہے وہ عید تھی، حجۃ الوداع کا موقع تھا، میدان عرفات میں تھے، 9 ذی الحجہ تھی، تو صبح کو عید تھی۔ تو فرمایا مجھے پتہ ہے کہ یہ کب نازل ہوئی ہے۔ ویسے بھی اسی تہوار مناتے، ویسے قائل نہیں، جس چیز کو تہوار شریعت نے بتایا وہی تہوار ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جس طرح کہ آج شب برات ہے، تو شب برات یہ ایک دن تو مقدس ہے، لیکن یہ کہ اس کو بطور تہوار کے نہیں منایا جاتا، یہ جو ہے عبادت کے لیے ہے، توبہ استغفار کرے، لیکن اجتماعی طور پر جو لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے نا پہلے ان سے 20 روپے لے لیے، پھر انہیں کو جو ہے نا وہ ختم دے کھلا دیے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اصل توبہ استغفار ہے، نوافل ہے، اس کے لیے کوئی اجتماع ثابت نہیں ہے۔ خیر دین مکمل ہو گیا نا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس شب برات کو مل کر اکٹھے جو ہے نا وہ آج رات جاگتے ہیں، کوئی اجتماعی بات نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اس میں انفرادی معاملات ہیں، ہاں جی، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، صرف ختم دباؤنا توبہ استغفار نہیں ہوتا۔ ہاں جی، توبہ استغفار سے گناہوں کی معافی نہ ہوتا ہے نا جی، 20 روپئے اکٹھے کر کے اعلان کر کے فلانا دے گیا فلانا دے گیا۔ ہاں جی، وہ ایک بابا جی اعلان کر رہے تھے نا کہ فلانا 20 روپے دے گیا، اللہ اس کو اور دینے کی توفیق دے۔ میں نے کہا دعا بھی وہ مانگی دی ہے جو اپنے فائدے کی ہے، دعا بھی وہ دی جو اپنے، کہ اللہ میں اس کو اور دینے کی توفیق دے۔ تو بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اگر آپ کو سارے ثواب کرنا ہے تو پھر بھائی کرو، یہ تو نہیں 20 روپے مانگ رہے ہو، ایسے کرو سارے ثواب۔ ہاں جی، فمن اضطر فی مخمصۃ، دین مکمل ہے، لہذا اگر دین میں کوئی چیز اور شامل کی جائے گی شریعت کے نام پر تو وہ اضافہ اور بدعت ہوگا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، فرمایا جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جانور
جن کے متعلق پہلے بتایا گیا یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مجبور ہو گیا، اس کے پاس کوئی اور چیز اس وقت کھانے کو ہے نہیں، پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو جان بچانے کے لیے کچھ کھانا جائز ہے، جبکہ اس کا ارادہ اللہ کے حکم کو نماز جان بچانا۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، قل آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات، حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور جو سدھار لو شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، ہاں جی، مکلبین تعلموہن، ہاں جی، مکلبین تعلموہن، کہ کتے جن کو تم سکھاتے ہو، ہاں جی، اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑے رکھے تمہارے واسطے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام نے سوال کیا بھی ہم کون کون سی چیزیں جو ہم کھا سکتے ہیں، چونکہ اب حرام جانور کا تذکرہ آیا، اور میں کہ جو حلال پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ، اور وہ شکار بھی حلال جو کہ تم نے کسی جانور کے ذریعے شکار کیا، البتہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر جانور کے ذریعے شکار کی جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جانور اس میں سے خود نہ کھائے، اگر شکاری جانور نے خود اس میں سے کھا لیا شکار میں سے تو پھر وہ حلال نہیں ہے، اور اس کو جانور کو چھوڑتے وقت، شکار کو چھوڑتے وقت، جب اپنا شکاری جانور کو چھوڑتے وقت شکار پر یا تو بسم اللہ پڑھ لو، ہاں جی، یا پھر ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے اگر ذبح کا موقع ملا، ورنہ اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اور اس نے اس کو زخمی کر کے ہلاک کر دیا تو جانور حلال ہے، ہاں جی، اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تو۔ الیوم احل لکم الطیبات، فرمائے آج حلال کی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو دی گئی کتاب تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں سمجھے ایک بات، ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے کیا کہ جس برتن کو غیر مسلم ہاتھ لگا دے ناپاک ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی، یا جس چیز کو اس نے کھا لیا اب اس میں سے ہم نہیں کھا سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو کہ جو بھی ہم نے کوئی چیز پکائی تو اس کو وہ کھا سکتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز پکائی تو اپنا اس کو ہم کھا سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو شریعت میں ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، انہوں نے وہ چیز پکائی ہے وہ تو ہم نہیں کھائیں گے، وہ تو کوئی مسلمان بھی پکائے تو وہ بھی نہیں ہم کھائیں گے، جس طرح کسی مسلمان نے سور پکایا تو ہم وہ نہیں کھائیں گے، تو عیسائی پکائے گا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ لیکن یہ ہمارے یہاں جو ہے نا مسئلہ کہ جس برتن کو غیر مسلم ہاتھ لگا دے ناپاک ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں، بتا دیا کہ دیکھو ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، بس صرف ایک بات ہے کہ کوئی حرام چیز اگر انہوں نے پکائی ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ جس طرح کہ غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر کثرت سے ظاہر بات ہے پکانے والے کو کون ہے، مسلمان تو نہیں ہے نا، اب کسی بندے نے ہوٹل پہ کھانا ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ وہ برتن کو ہاتھ لگا دے گا ناپاک ہو جائے گا پھر تو بھائی دنیا بڑی مشقت میں پڑ جائے گی، ہم بھی پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، فرمایا حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن، ہاں جی، مومن عورتیں، اور پاک دامن وہ عورتیں جن کو دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جب دو تم ان کو اجورہن ان کا حق مہر، موسدین غیر مسافحین جس وقت کہ تمہارا گھر بسانے کا ارادہ ہو، محض شہوت لانے کا مستی کا ارادہ نہ ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی جو ہے چھپی دوستیاں لگانے کا ارادہ ہو، ہاں جی، ومن یکفر بالایمان جو کوئی منکر ہوا ایمان کا تو ضائع ہو جائے گا اس کے اعمال، ہاں جی، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں کے اندر ہوگا۔ اب یہ بتا دیا پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال مسلمان ہیں، اور وہ جو کتابی ہیں عیسائی یا یہودی سے نکاح کرنا جائز ہے، تو لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر تو پتہ ہے
کہ وہ ہمارے نکاح میں آئے گی غیر مسلم کتابیہ یہودی عیسائی، تو وہ کم از کم ہمیں متاثر نہیں کرے گی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر پتہ ہے کہ میں خود اس کے پیچھے رکھ کے جو ہے نا وہ عیسائی ہو جاؤں گا، یہودی ہو جاؤں گا، تو پھر نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، عام حالات میں مسلمان عورتیں ہیں لہذا ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، لیکن کسی عذر کی بنا پر کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، بتا دیے کہ حق مار ضروری ہے، اور پھر مقصد گھر بسانا ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، گھر بسانا مقصد ہو۔ ہاں جی، نکاح گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آج کل ایک سسٹم چلا ہے، بیرون ملک کہتے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ نہیں ملتا، میرا خیال ہے کیا اسے کہتے ہیں، نیشنلٹی نہیں ملتی، نیشنلٹی نہیں ملتی جب تک کہ وہاں جا کے کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ ہاں جی، تو وہ ہمارے لوگوں سے کہتے ہیں پیپر میرج، کہ بس وہ کاغذی کارروائی کے لیے جو ہے نکاح شو کر دیا۔ تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ بھائی نکاح کرنا ہے، نکاح کا مقصد نہ تو نیشنلٹی حاصل کرنا، نہ کوئی دنیوی مفاد حاصل کرنا، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہوتا ہے۔ اگر تو وہاں ان کے ساتھ رہنا اور گھر بسانا مقصد ہے پھر تو نکاح کا مقصد حاصل ہوا۔ اگر محض کوئی دنیوی مفاد ہے یا نکاح کیا ہی نہیں، صرف کاغذوں کے اندر شو کیا ہے کہ یعنی فلاں عورت کے ساتھ میں نے نکاح کیا، حالانکہ وہ عورت بھی جانتی ہے کہ میں نے اسے نکاح نہیں کیا اور یہ بھی جانتے ہیں میں نے اسے نکاح نہیں کیا، محض نیشنل دینے کے لیے جو ہے وہ کاغذ شو کیے ہیں، بنائے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ یہاں پر سورہ مائدہ کا ایک رکوع پورا ہوا اور چھٹے پارے کا 5واں رکوع پورا ہوا۔ سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور چھٹے پارے کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم کھڑے ہوا کرو اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہونے لگو نماز کے لیے، تو فاغسلوا وجوہکم، دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ جی دیکھیں یہ آیت وضو کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس آیت میں وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا۔ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ ہاں جی، اور وضو کے 4 فرض بتائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وضو کے 4 سے زیادہ فرض ہیں، تو بھائی اگر کوئی 5واں 6واں 7واں پہ کوئی وضو کا فرض ہوتا تو اس کو یہاں ذکر کیا جاتا۔ یہاں وضو کے صرف 4 فرض بتایا گیا اور 4 ہی فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا۔ ہاں جی، اور چہرہ ہوتا ہے پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، لوگ کہتے ہیں نرم حصہ تک۔ اگر داڑھی ہے تو پھر داڑھی اگر وہ گھنی ہے اور ایک مشت ہے تو پھر اس کا خیال کیا جائے گا۔ اور نمبر 2 کہ اپنے بازوؤں کو دینا کونیوں سمیت۔ تیسرا فرض ہے اپنے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ہاں جی وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا۔ اور رؤوس پر جب بات آخر ہو کہتے ہیں اس سے بعض حصہ مراد ہوتا ہے، جس طرح کہ اپنا سیاستہ میں روایت موجود ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیشانی پر مسح کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ناسی کا مطلب پیشانی کے برابر سر کا مسح کیا، اس کہ پیشانی اور چہرے کا حصہ اس کو دھویا جاتا ہے، تو لہذا چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ پیشانی بھی ہاتھ رکھو تو تقریباً 4 انگلی کے برابر ہی ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، باقی سنت ہے۔ اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ اب دیکھو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں اور چوتھا فرض پاؤں کو دھونا ہے۔ تو اب شیعہ حضرات جو ہیں یہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، یہ پاؤں کو نہیں دھوتے۔ جب ایک بندہ وضو کا فرض ہی چھوڑ دے تو اب اس کا وضو کیسے ہوگا؟ قرات متواترہ وَأَرْجُلَكُمْ ہے، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اس کا عطف جو ہے ایدی پر ہے، جس طرح ہاتھوں کو دھوو بازوؤں کو دھوو اس طرح پاؤں کو بھی دھوو، لہذا جر والی قرات وہ متواتر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس کا تقیہ نہیں اس کا ایمان نہیں، تو تقیہ کا معنی دل میں کچھ اور ہے، زبان سے اور بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو کہتے تقیہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہاں جی، تو یہ چیز، لیکن وہ کہتے ہیں موضوع پر مسا تقیتاً بھی جائز نہیں ہے، یعنی موضوع پر مسا کتنے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک کی اس آیت سے پاؤں کا دھونا ثابت ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہے، 70 سے زائد صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کرنا روایت کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو متواتر احادیث ہوتی ہیں تو وہ بھی کبھی ہوتی ہیں، ہاں جی، اور ادھر قرآن پاک کی آیت بھی کبھی ہے، اور جس درجے کی ایک آیت ہو تو اس کا نسخ اسی درجے کی دلیل سے ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں موضوع پر مسح کی حالت میں یہ آیت کہ اس کا حکم دھونے والا جو ہے وہ منسوخ ہے، بلکہ پاؤں کا یعنی موضوع پر مسح کیا جائے گا، موضوع کا مسح کیا جائے گا۔ اور متواتر یہ ثابت ہے صحابہ کرام میں سے، ہاں جی، کوئی ایسا نہیں جو موضوع پر مسح کا انکار کرتا ہو۔ اگر کسی کے مطلب کوئی روایت اس طرح کی مل جائے تو روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے کیا ہوگا ایسا، ہاں جی، تو وہ جب تک مسئلہ معلوم نہیں تھا اس وقت تک کیا، وگرنہ تمام صحابہ کرام کے اس بات پہ اجماع تھا۔ تو لہذا متواتر آیت اس کے ذریعے، متواتر احادیث ان کے ذریعے آیت کا نسخ تو ہو سکتا ہے اور اپنا یا تخصیص ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ آیت، ہاں جی، موضع کی حالت میں یا تو منسوخ ہے یا مخصوص ہے، یعنی یہ حکم یہ اس وقت ہے دھونے کا جب پاؤں ننگا ہو، لیکن جب موزے پہنے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ موزے پر مسح کیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کی امتیازی علامات میں سے یہ علامات بیان کی گئی ہیں کہ شیخین کی فضیلت کا قائل ہونا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، اور دونوں دامادوں سے محبت کرنا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور موضوع پر مسح کرنا، تو یہ 3 اہل سنت والجماعت کی علامات ہیں۔ یہ آج کل باریک جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں، باریک جرابوں پر مسح کے متعلق کوئی حدیث صریح موجود نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں نے کام شروع کیا جو آج کے جو ہے نا وہ فرقہ اہل حدیث کی آج کے اہل حدیث ہیں، وگرنہ پوری دنیا کے مسلمان وہ کہتے ہیں یا تو موزے پر مسح ہوگا یا وہ جراب جو کہ موزے جیسی ہے، کہ جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں کہ بھئی اس طرح موزے پر مسح کے لیے شرطیں ہیں کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ پہن کر بندہ کم از کم 3 میل چل سکے، ہاں جی، اور پانی اوپر ڈالو اتنا موٹا ہو کہ پانی نیچے پاؤں کی تہہ تک نہ پہنچے، ہاں جی، اور اتنا موٹا ہو کہ جو ہے وہ موزہ اتنا موٹا ہو کہ وہ پاؤں کے لیے ساتر ہو، یعنی جو پہنا ہوا ہے تو پاؤں کی 7 انگلیاں وغیرہ معلوم نہ ہوتی ہوئی آ چیز کرنی ہے آ کرنی ہے۔ تو اب یہ صفتیں اگر جراب میں پائی جائیں تو وہ کیا ہوگا، وہ اگر وہ اون کی ہیں تو اونی موزہ ہوگا، سوت کی ہیں تو سوتی موزہ ہوگا، اس پر مسح تو جائز ہے۔ موزہ یا موزے جیسی جراب اس پر مسح جائز۔ عام پتلی جرابیں جن کو بندہ پہن کر پیدل نہیں چل سکتا اور جن کے اوپر پانی ڈالو نیچے پاؤں تک پہنچتا ہے اور وہ پاؤں کے لیے ساتر نہیں، اعضاء کو چھپاتی نہیں جس طرح کی چھپانے کا حق ہے، ایسی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام مسلم جیسے، ہاں جی، محدثین، اور جو ہے اس سے امام بہقی جیسے محدثین نے باقاعدہ تردید کی ہے، اور بڑے بڑے اور دیگر محدثین ہیں جنہوں نے جرابوں پر مسح کی روایات کو صحیح بتایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی درجہ میں اگر ان سب کو اکٹھا کر کے قابل اعتماد مانے تو اس سے مراد وہ جرابیں ہوں گی جو موزے جیسی ہیں، تاکہ احادیث کے تضاد نظم نہ آئے۔ تو یہ جو اہل حدیث ہیں یہ جراب پر مسح کر کے اپنی نماز بھی برباد کرتے ہیں، دوسروں کی نمازیں بھی برباد کرتے ہیں۔ بھئی نیکیاں تو پہلے ہی نامہ اعمال میں بہت تھوڑی ہیں، تو پھر جو ہے کہہ لیں کہ مزید برباد کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں جی، وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، تب اور وضو میں جو فرض ہے ایک بھی رہ گئے وضو نہیں ہوتا،
جس کا وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے بندہ نماز پڑھے نہیں ہوتی، تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ وہ عام جراؤں پر مسح کر لیتے جس کی وجہ سے وضو ہوا نہیں۔ جب وضو نہیں ہوا تو امام صاحب کی اپنی نماز نہیں ہوئی، جب اپنی نہیں ہوئی تو پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ ان حضرات کے بڑے خود موٹی جرابوں پر، موزے جیسی جرابوں پر مسح کے قائل تھے، باریک جراب پر مسح کو انہوں نے نجائز بتلایا اور حدیثوں کو ضعیف بتلایا ہے۔ اور اہل حدیث ویسے کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو نہیں مانتے، ضعیف حدیث کو نہیں مانتے، لیکن جرابوں پر مسح کے متعلق کوئی حدیث صحیح اور صریح موجود نہیں ہے کہ جس میں تذکرہ ہو کہ جراب باریک تھی جس پہ مسح کیا گیا۔ وہ حدیثیں ضعیف ہیں یا صریح نہیں ہیں۔ ہاں جی، جن کے اکابر میں نذیر حسین دہلوی صاحب اور اسی طرح جو ہے وہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، نذیر حسین دہلوی صاحب کا فتویٰ نظیریہ میں تفصیلی موجود ہے کہ باریک جرابوں پر مسح ناجائز ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کا فتویٰ بھی اسی میں فتویٰ نظیریہ میں، اور اس طرح تحفۃ الحافظ میں تفصیل سے ان کی بحث موجود ہے۔ اور اسی طرح شمس الحق عظیم بادی صاحب ان کے اکابر میں گزرے ہیں، اور سنن ابی داؤد کی شرح کے اندر انہوں نے نجائز لکھا ہے۔ اور ان کی کتاب دستور المتقی ہے یونس دہلوی صاحب کی، معروف ان کے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے بھی لکھا باریک جرابوں پر مسح نہیں ہوتا۔ عبد الجبار غزنوی صاحب ہیں، ان کے فتویٰ خود فتاویٰ علماء حدیث میں موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی باریک جرابوں پر مسح ناجائز ہے۔ تو ان کے بڑے اکابر باریک جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے، تو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ سلفی تو وہ جو اپنے اسلاف کو ماننے والا ہو۔ تم کیسے سلفی ہو؟ تمہارے بڑے باریک جراب پر مسح کو ناجائز کہہ گئے اور تم آج جو ہے باریک جراب پر مسح کو جائز کہہ رہے ہو اور اپنے کو سلفی بھی کہہ رہے ہو۔ یہ بات تو عقل سے باہر ہے۔ آگے تیمم کا حکم ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو، خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ طہر مانا خوب پاکی حاصل کرنا۔ اور میں اگر یعنی تمہیں جنابت لگا ہو جائے، یعنی غسل فرض ہو جائے تو خوب پاکی حاصل کرو۔ یعنی اب کیا ہوگا، جہاں تک جسم میں یا جسم کے اندر پانی پہنچانا ممکن ہے تو وہاں پہنچایا جائے، یہ خوب پاکی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا غسل کے 3 فرض ہیں، نمبر 1 کرلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی بہانا اب چڑھانا، اور نمبر 3 جو ہے وہ پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ 3 غسل کے فرض ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہیں۔ فرمایا جنبی ہو جائے تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، جہاں تک پانی ہم پہنچا سکتے ہیں تو پانی پہنچائیں۔ اب کرلی میں پہنچا سکتے ہیں، ناک میں جو ہے اب ایسا تو نہیں بندہ سارا جسم جڑا پانی پا لے تو ناک جڑا گندا ہی رہن دے، منہ گندا ہی رہن دے۔ تو لہذا یہ جو کہتے ہیں ہمیں لوگ کہ غسل کے فرض بتاؤ کہاں لکھے ہیں 3، تو غسل کے فرض خود ایسے سب طہارو، اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اچھی طرح پاکی تب حاصل ہوگی جب جسم کے ہر حصے میں پانی پہنچایا جائے جہاں پانی پہنچانا ممکن۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو، او جاء أحد منكم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک جائے ضرورت سے، ہاں جی، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو پھر مسح کیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، ولکن یرید، لیکن اللہ چاہتا لیطہرکم، تم کو پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں بتا دیا کہ عام حالات میں تو وضو کرنے کا حکم ہے اور غسل ضروری ہو جائے تو نہانے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، پانی نہیں مل رہا 1 میل تک ہر طرف چاروں طرف سے، تو تیمم کر سکتے ہیں۔ یا اس طرح پانی ہے لیکن بندہ شدید بیمار ہے، پتہ ہے پانی کو استعمال کر کے بیماری بڑھ جائے گی، تو یا جیسے ہی جان سے جاؤں گا، جس طرح کہ برف باری ہو رہی کسی جگہ پر، وہاں پر اب اس کو نہانا پڑ گیا یا وضو کرنا پڑ گیا تو مجبوراً تیمم کی اجازت دی گئی۔ پاک مٹی جی پر جو ہے وہ اپنا دونوں ہاتھ مار کر پہلے چہرے پر ملنا پھر بازو پر ملنا، تو یہ جو ہے وہ تیمم کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک تنگی نہیں چاہتے، تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔
تیمم والی نعمت اللہ پاک نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، اور تیمم والی نعمت اللہ رب العزت نے یہ اسباب کے درجے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ٹھہرے ہوئے تھے، پڑاؤ کیا ہوا تھا، اماں عائشہ کا ساتھ گئی تھی تو ہار گم ہو گیا تھا۔ تو ہار گم ہونے والا واقعہ ہے نا جی، تو ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، تو نماز کا وقت جا رہا تھا، تو اللہ پاک نے تیمم کا حکم نازل کر دیا، تیمم کا حکم نازل کر دیا کہ بھئی وہاں پانی نہیں تھا، قریب سفر کی حالت تھی۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے خاندان کی جہاں اور برکات ہیں، تو ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اگر وضو اور غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو تو بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو تم سے اللہ پاک نے ڈرایا تھا، یا تم سے کیا تھا، یا اس عہد کو یاد کرو جو تم نے اللہ پاک سے کیا تھا۔ اس قُلْتُمْ تم سمینا و اطانا، جس وقت تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ہاں جی، عہد الصدی، اللہ پاک سے عہد کیا تھا نا کہ ہاں جی رب تعالیٰ کو، اللہ پاک کو رب مانا، اور پھر یہ عہد کیا تھا کہ اللہ پاک کی مانیں گے، تو یہ اسی عہد کو پورا کرنے کا کہا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف سے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑنا، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ پاک کو خبر ان کاموں کی جن کو تم کرتے ہو۔ یعنی بتایا کہ بھئی اگر تمہیں کسی بھی معاملے میں کسی کے حق میں گواہی دینی پڑے تو اس میں انصاف سے کام لو، ڈنڈی نہ مارنا۔ ہاں جی، تو اور چاہے وہ اپنی ذات اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات حق کہنی ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ پاک نے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ کافر ہیں انہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، دوزخی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہیں۔ اذ ہم قوم، جس وقت کے ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تم پر اپنے ہاتھ دراز کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ پاک نے روک دیا تھا تم سے ان کے ہاتھوں کو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن لوگ۔ یہاں بتا دیا کہ مسلمانوں کو ماضی یاد کروایا کہ دیکھو اے مسلمانوں، مکہ مکرمہ کے اندر تمہیں کتنی پریشانیاں تھیں، مشرکین مکہ تمہیں پریشان کرتے تھے، اللہ رب العزت تمہیں اس عذاب سے نجات دی، تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ سورہ مائدہ کے یہاں پر 2 رکوع ہو گئے، ہاں جی، اور چھٹے پارے کے 6 رکوع ہو گئے۔ آگے سورہ مائدہ کا 3واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اسی طرح چھٹے پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے پکا عہد، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور بھیجے ان میں 12 سردار۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم قائم کرو نماز، وَآتِيتُمُ الزَّكَاةَ، ادا کرو زکوٰۃ، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُ، اور تم ان کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو میں ضرور منکم، پھر جس کسی نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بہک گیا سیدھے رستے سے۔
ہاں جی، تو یہاں بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے 12 نقیب کھڑے کیے. ہاں جی، نقیب وہ جو کہ ذمہ دار ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں میں 12 سردار چنیں گے. اور اللہ پاک نے ان کی خصوصی نصرت کا اور مدد کا وعدہ کیا کہ تم نے خود بھی جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنا ہے اور دوسروں سے بھی کروانا ہے. لیکن ہوا یہ کہ وہ خود بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. ہاں جی، اللہ پاک نے یہ 12 بندے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے. جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی تو اس وقت پہلے وہ لوگ جو مدینہ سے آئے تھے تو وہ 12 تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ہاں جی، تو یہ 12 ایسے تھے کہ جنہوں نے عہد کیا ہوا نبھایا اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پوری دنیا کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے. اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء کی پیش گوئی کی ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لے گا. تو یہ 12 خلفاء جن میں سے آخری خلیفہ جو ہے حضرت امام مہدی ہیں، تو یہ 12 خلفاء کی پیش گوئی ہے. تو ان کے ذریعے بھی اللہ پاک دین حق کی ترویج کا کام لے گا. تو جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا کام تو دین کی ترویج ہوتا ہے. قرض اثر سے مراد یہی پہلے بتایا جا چکا، صدقات اس کو اللہ پاک نے قرض اثر سے تعبیر کیا. جس طرح ایک قرضہ بندہ لے لے تو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات نے طے کیا ہے جو بندہ زکوٰۃ صدقات دے گا اللہ پاک وہ پیسے اس پر 2 گنے چوگنے کر کے لٹا دے گا. آگے اہل کتاب کی جو ہے بدعہدیوں کا تذکرہ ہے. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، کہتے ہیں تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے لعنت کی ہم نے ان پر. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. یحرفون الکلمہ مواضعہ، یہ پھیر دیتے تھے کلام کو اس کے اصل ٹھکانوں سے. ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی. ولا تزال تطلع ولا خائنۃ منهم، آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان میں سے ان کی کسی نہ کسی خیانت پر. الا قلیلا منهم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو خائن نہیں. فاعف عنهم واصفح، تو لہذا آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو معاف کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پاک نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی تو بتا دیا کہ یہ تورات میں انجیل میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. ومن الذین قالوا انا نصارى، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ہاں جی، من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا نا، تو اس لیے اس کی نسبت سے یہ نصارہ عیسائی. تو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، نصرانی ہیں. اخذنا میثاقهم، ہم نے لیا تھا ان سے بھی پکا عہد. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پھر یہ بھی بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی. فغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا ان کو ان کے وہ اعمال، یا خبر دے گا ان کے ان اعمال کی جن کو وہ کرتے تھے. یہودی اور عیسائی انہوں نے اللہ پاک کے عہد کو توڑا، تو جو وعدے کیے تھے اللہ پاک سے، شریعت کے حکموں کو ٹھکرایا. اس لیے فرمایا نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت تک ان لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں آپس کے اندر مخالفت ڈال دی گئی. تو یہ آپس میں اتنے مخالف ہوئے، پچھلی صدیوں میں ایسا ہوا کہ یہودیوں کا زور چلا تو انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا، ان کی مقدس کتابوں کو جلایا اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم ان پر کیے. اور عیسائیوں کا جو زور چلا تو انہوں نے یہودیوں پر جو کیا ظلم اور ان پر جو ہے وہ جو کچھ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. تو یہ ماضی کا حصہ ہے. آج یہ لوگ یہودی اور عیسائی ہاں جی مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ کر چکے ہیں. یہ گٹھ جوڑ بھی ان کا وقتی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہی ہیں، صرف اتنا ہوتا کہ انہوں نے سانوں اپنا دشمن بڑا سمجھا ہے تو اس لیے آپس میں چھوٹے دشمن ہیں، تو اس لیے ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب آئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت ساری وہ چیزیں ہاں جی یہ تمہارے سامنے وضاحت کرتے ہیں بہت سی ان چیزوں کی جن کو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے.
وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور تمہاری بہت سی چیزوں پر درگزر کرتے ہیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب. بتایا کہ یہود جو بھی دینی معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے اس معاملے تم نے یہ گڑبڑ کی، اس میں یہ کی. فرمایا تمہارے پاس نور ہے اور واضح کتاب آئی. نور سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے نور تھے اور انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھے. نہ ایسا نہیں. قرآن پاک کی درجنوں آیات بتاتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے تمہارے اندر تم ہی میں سے. تو مکہ والے کون سے نور تھے؟ تخلیق کے اعتبار سے کہ حضور نور ہوتے نہیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. ہاں صفات کے اعتبار سے نور ہوں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین پر قرآن پاک. بعض رات نے کہا کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے. یہاں عطف تفسیری ہے. یادی بھی اللہ من اتباع رضوانہ ہو، وہ رہنمائی جس سے اللہ رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو تابع ہوا اس کی رضا کا سلامتی کی راہوں میں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور چلاتا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف. یہ سب صفات جو ہے وہ قرآن کریم کی بھی ہو سکتی ہیں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو سکتی ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے. قل آپ فرما دیجئے وَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے. ان اراد ان يهلك المسیح ابن مریم وامہ من فی الارض جمیعا، کہ جو کون ہے جس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے اگر چاہے اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا اور ان کی امی کو اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں، سب سلطنت اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان کی چیزیں بھی. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ پاک پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. بتا دیا کہ عیسائیوں نے عقیدہ گڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اور میں بالکل یہ غلط ہے. دیکھو خدا جو ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ان کو بھی 3 خداؤں میں سے ایک کہا گیا. تو اس لیے میں جو خدا ہوتا ہے صاحب اختیار ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی. جبکہ یہ صورتحال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ بلکہ پوری کی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دینا چاہے تو آئے گی. جیسے گھر مریم فوت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے لیکن روح زمین کے بعد تشریف لائیں گے تو ان کی وفات ہوگی. لہذا جو خدا ہوتا ہے وہ فوت تھوڑی ہوتا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، فرمایا یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. قل آپ فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر کیوں اللہ تم کو عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم شر ممن خلق، فرمایا بلکہ تم جو ہے وہ بری مخلوق ہو، یا اللہ کی پیدا کی مخلوق میں سے برے لوگ ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں زمین کی بادشاہت. وما بینہما، اور ان چیزوں کے جو دونوں کے درمیان ہے. والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بتا دیا کہ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پاک کے چہتے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، فرمایا کہ ان کو کہو اگر اللہ پاک کے چہتے ہو تو پھر تمہاری گڑبڑوں کی وجہ سے تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ ماضی میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا تمہارے جرائم کی وجہ سے تم پر طرح طرح کے عذاب آئے. لہذا جھوٹ نہ بول لو. اور ساتھ فرما دیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، دیکھو اگر تم توبہ کرو گے اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا. اس طرح کی باتیں نہ کرو، اللہ پاک کے آگے توبہ استغفار کر لو. یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، میں اے اہل کتاب بے شک آگے تمہارے پاس ہمارے رسول جو کہ کھول کر باتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں
رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد، ان تقولو یہ کہ کبھی تم کہنے لگو ما جاءنا نہیں آیا ہمارے پاس من بشیر ولا نذیر کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر تو آ گیا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ رک گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر وقفے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا۔ ہاں جی، یہ فرمایا رسولوں کا سلسلہ رک جانے کے بعد ان کو بھیجا۔ فرمایا کہ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ کل کو کہیں بارگاہ الہی میں بہانہ نہ بناؤ کہ ہم کیسے سیدھے رستے پہ آتے، آپ نے کون سا ہمارے پاس کوئی نبی بھیجا تھا؟ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ تمہارے پاس نبی آیا، ہاں جی، جو خوشخبری سناتا ہے اچھے اعمال پہ اور ڈراتا ہے ہاں جی برے اعمال سے۔ یہ سورہ مائدہ کے 3 رکوع ہو گئے، 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے اور 7 رکوع ہو گئے، ہاں جی 6 پارے کے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جس وقت کہ موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا اے قوم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، اذ جعل فیکم انبیاء جب پیدا کیے اس نے تمہارے اندر انبیاء، وجعلکم ملوکا اور تم کو دی بادشاہت، وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین اور تم کو دیا وہ جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں کہ کتب اللہ لکم جو اس نے تمہارے حق میں لکھ دی، ولا ترتدوا علی ادبارکم اور نہ پیٹ پھیرو یا نہ بھاگو پیٹ پھیر کر، فتنقلبوا خاسرین کہ جا پڑو نقصان میں۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین بے شک اس قوم میں تو بڑے طاقتور زبردست طاقتور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک یہ لوگ اس آبادی سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اگر یہ اس سے نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ کہا 2 آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما اللہ پاک نے ان پر انعام فرمایا تھا کہ ادخلوا علیہم الباب کہ بھئی ان پر حملہ کر دو دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم اس میں گھس جاؤ گے تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے ساری عمر جب تک کہ یہ لوگ اس میں موجود ہیں، فاذهب انت وربك فقاتلا جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑو، انا ہاہنا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہاں جی یہ دیکھیں قالا انہوں نے کہا کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی اے میرے پروردگار میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا جی اختیار ہے مجھ کو، تو یا اللہ تفریق ڈال دیجیے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بستی ان کے لیے حرام کر دی گئی 40 سال تک، یتیہون فی الارض جی سر مارتے پھریں گے جی زمین کے اندر، فلا تاسا قوم الفاسقین آپ افسوس نہ کریں نافرمان قوم پہ۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہود کے ایک اور جرم کو بیان کیا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے ان پر ہونے والے انعامات کو ذکر کیا کہ اللہ پاک نے نبی بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بادشاہ بنائے، لیکن جو ہے اب جب ان کو کوئی اہم حکم نازل ہوتا تو یہ اس کی نافرمانی کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعمت کی قدر کرتے لیکن انہوں نے نہ قدری کی۔ تو بیت المقدس کا اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دیں گے یہ سرزمین، لیکن وہاں پر مالکہ کی قوم جو کہ نہایت طاقتور تھی وہاں موجود تھی، تو ان کے ساتھ جہاد کا حکم تھا، تو کہا گیا جاؤ ان پر حملہ کرو اور
یہ سرزمین اللہ پاک تمہیں دے دے گا اور تمہیں فتح عطا کرے گا، جاؤ جا کے ان سے لڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ نا جی جو ہے یہ بڑے سخت لوگ ہیں، ہم ان سے ہی لڑ سکتے، ہاں جی تو بس آپ لڑو، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت پریشانی کے عالم میں اللہ پاک سے عرض کیا، باری تعالیٰ میں خود اپنے پر اختیار رکھتا ہوں اور اب اپنے بھائی حضرت ہارون پر، باقی یہ نافرمان قوم ہے، ان کا میں کیا کروں، یا اللہ ان کو ہم سے جدائی کر دے۔ اللہ پاک نے اطاعت بدل کیا، ٹھیک ہے اگر یہ اس طرح کہتے ہیں تو پھر 40 سال تک اس ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے کہ جو انہوں نے ابھی یہ گستاخی کی ہے، رویہ اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے اس سرزمین پر جگہ جگہ بھٹکتے پھریں گے تو ہاں جی، لیکن یہ سرزمین ان کو مقدس ملنے والی نہیں ہے 40 سال تک۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نا بدر کے موقع پر جب کفار مکہ کا 1000 سے زیادہ لشکر سامنے آ گیا تو صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے، آپ کے آگے ہو کر، آپ کے پیچھے ہو کر، آپ کے دائیں بائیں آپ کا دفاع کریں گے، آپ اگر ہمیں آگ میں کود جانے کا حکم دے گا ہم آگ میں کود جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں کہا کہ آپ جا کے لڑیں، یہ آپ کا رب لڑے، حالانکہ تعداد تو 3 گنا تھی کافروں کی، مسلمانوں کی تعداد جو ہے کتنی کم تھی، 313 تھی، ادھر 1000۔ تو یہ پھر بھی صحابہ کرام نے جو ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں دکھایا۔ فَقْدُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہاں پر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، حابیل اور قابیل کا، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں دستور تھا کہ اپنا جن بچوں سے شادی ہونی ہوتی تو قرآن اندازی ہوتی، اس میں قربانی کی جاتی، آسمان سے آگ آتی تو جس کی قربانی کو جلا دیتی اس کے حق میں رشتہ ہوتا۔ بس اوقات ایسے ہوتا تھا نا کہ ایک رشتے کو چاہنے والے 2 ہوتے تو پھر اس میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اس طرح کہ یہ حابیل اور قابیل کا معاملہ تھا تو اس میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جس کی قربانی کو اللہ پاک قبول کر لیں گے اس کے حق میں یہ معاملہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حابیل کی قربانی قبول کر لیا، آسمان سے آگ آئی اور اسے جلا دیا، لیکن جو ہے قابیل قربانی قبول نہیں ہوئی، تو وہ جو ہے اپنے بھائی کے قتل کرنے کے در پہ ہو گیا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا بھائی میں آپ کو صبر ہی کروں گا اور میں کیا کروں گا، ہاں جی تو میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا اور یہ تیری طرف میں تو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ہاں جی قتل کے لیے، اگر تو نے کام کرنا تو کر لے۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کہتے یہ پہلا جو ہے وہ انسانیت کا قتل تھا، تو پھر اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے اب اس کو دفن کیسے کرنا ہے، تو ایک پرندہ آیا، اس نے جو ہے ایک پرندے کو مارا، قتل کیا، تو پھر جب وہ گر گیا تو گڑھا کھود کے اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ تو اس طرح گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک رہنمائی تھی کہ بھائی کو قتل تو کر دیا، اب اس کو اس طرح دفن کرو۔ چنانچہ اس نے افسوس کیا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل بھی کر دیا، اور لیکن میں تو اس پرندے کے برابر بھی عقل نہیں رکھتا کہ مجھے پتہ ہو کہ میں نے اب اپنے بھائی کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ تو دیکھو یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، تو پھر اللہ پاک نے نجائز قتل کو اتنا بڑا جرم قرار دیا، فرمایا کہ اس بندے نے کسی ایک بندے کو جان بوجھ کر نجائز قتل کیا، اس نے گویا ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کہ ایک کو جان بوجھ کر ظلمن قتل کرنا یہ سبب ہوگا لڑائی کے اختلاف کے بڑھنے کا۔ جن کا بندہ قتل ہوا تو وہ تھوڑی چھوڑیں گے، پھر وہ ان کا ایک مار دیں گے، بلکہ ایک کی بجائے 2 ہی مار دیں گے غصے میں آ کے، پھر یہ ان کے 4 مار دیں گے، پھر وہ ان کے 8 مار دیں گے، اس طرح کام چل پڑے گا اور پوری دنیا کا قتل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک انسان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو گویا ساری انسان قتل کر دیا۔ جس بندے نے قتل نہ کیا تو گویا اس نے
جو ہے زندگی دے دی پوری انسانیت کو، اپنے آپ کو بھی پوری انسانیت کو۔ قتل سے باز آ گیا کہ پتہ بھی اگر میں قتل کروں گا مجھے بھی قتل کیا جائے گا، ہاں جی، پھر باز آ گیا، اپنی زندگی بچا لی، دوسروں کی بچا لی اس نے۔ دیکھیے اس واقعہ کا تذکرہ ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، فرمایا کہ آپ سنائیں ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جس وقت کہ دونوں نے قربانی کی نظر و نیاز کے لیے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، لیکن دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے، میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی خاف اللہ رب العالمین، بے شک مجھ کو تو خوف ہے اللہ سے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے دوزخ والوں میں۔ ذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فتبوات لہ نفس قتل اخیہ، پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے اپنے بھائی کا خون بہانے پر، فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، بس وہ پڑ گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ پاک نے بھیجا ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو کہ کرید رہا تھا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے۔ قال یا ویلتا، اس نے کہا ہے افسوس، عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو اس کبے کے برابر بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، تو کہ میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، وہ ہو گیا افسوس کرنے والوں میں، یا لگا وہ افسوس کرنے۔ من اجل ذالک، اسی سبب سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لازم کیا بنی اسرائیل پر، کہ انہو، بہت سے لوگ ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، دست درازی کرتے پھرتے ہیں، یعنی قتل سے روکا گیا لیکن پھر بھی قتل کرتے پھرتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کہ یا زمین سے جلا وطن کیا جائے ان کو، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننے کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلے پر آ گئے، یعنی مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ آ گئے، تو اب جو ہے ان کا یہی علاج ہے کہ ان کو یا قتل کر دیا جائے، یا سولی دے دیا جائے، یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا جلا وطن کر دیا جائے، تو پھر یہ دنیا میں ان کو سزا ہے، ان کی رسوائی ہے، اور معاملات ان کے تھے تو ان کے متعلق یہ سزا بھی ہے، اور یہ ڈاکہ زنی وغیرہ کی بھی سزا ہے، ڈاکہ زنی، جس طرح کہ آج کل ناکہ لاگے ڈاکہ مار دیں نا، تو اس کی سزا ہے۔ تو اس کی کل 4 صورتیں ہیں، سولی میں یعنی عام قتل سے بڑھ کر سولی دے دو بطور عبرت کے اس کو لٹکائے رکھو تاکہ آئندہ کا بندہ اس طرح کا جرم نہ کرے۔ تیسری صورت ہے کہ مال چھین لیا، قتل نہیں کیا، مال چھین لیا، قتل نہیں کیا، اب اس کا حکم ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں مخالف جانے سے، اب کہتے ہیں ان کو جلا وطن، اب ان کو جلا وطن کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے، تو اس طرح ان کا شر کم ہوگا۔ یہ سورہ مائدہ کے 5 رکوع ہوئے اور چھٹے پارے کے 9 رکوع ہوئے۔ آگے سورہ مائدہ کا 6واں رکوع ہے اور چھٹے پارے کا جو ہے وہ، تو جو ہم دعا میں وسیلہ مانگتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، کہ ہم اس سے اللہ پاک کا قرب چاہتے ہیں، اللہ پاک سے شرک نہیں چاہتے، اللہ پاک سے مقابلہ بازی نہیں چاہتے، غیر اللہ سے مانگ رہا تو مجھے دے، ہاں جی، اس طرح قبروں پہ جا کر مانگتے ہیں یہ مجھے دو، قبروں والے بیچارے جو ہے اب وہ ان کو کیا دیں، کیسے دیں، ہاں جی۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، معاملہ نہیں ہو گیا،
وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں، جانا صاحب نے خالی جیب ہے تو کیا دینا ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے دوزخ سے نکلنا، وما هم بخارجین منها، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو کوئی توبہ کرے ہاں جی ظلم کے بعد، وہ اپنے ظلم کے بعد وہ اصلاح اپنے آپ کو سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ پاک اپنی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بتا دیا اس کا ہار کاٹ دو، اس سے کم مال ہو تو اس کو تنبیہ کرو، تھپڑ تھپڑ لا دیو، تعزیر ہے، تو لیکن جو 10 درہم یا اس سے زیادہ کا مال چوری کرے تو اب اس پر حد جاری کرنے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو 10 درہم وہ تقریباً کوئی 8,000 روپے قریب جو ہے پیسے بنتے ہیں آج، 8,000۔ تو رب العزت نے اپنا حکمتیں رکھی ہیں۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ رب العزت کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یاتو کا جو آپ کے پاس دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون دلوں کو پاک نہ کرے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں ہاں جی، اگر آپ ان سے اعراض کریں فلن یضروک شیئا، آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو فیصلہ کریں بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک ہے محبت کرنے والا انصاف۔ تو اصل میں یہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور جھوٹی موٹی باتیں مسلمانوں کے پاس آ کر کافروں کے متعلق بتا دیتے، اور مسلمانوں کے متعلق جھوٹی باتیں گھاڑ کر کافروں کو جا کر کہتے کہ اس طرح ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے بدکاری کی، وہ شادی شدہ تھے، اور بدکار مرد کی سزا شادی شدہ ہو تو یہ تورات کے اندر بھی رجم لکھی ہے کہ اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا جائے، لیکن جو ہے ان لوگوں نے تورات کے حکم کو چھپا لیا یہودیوں نے، اور کہا کہ نہیں ہم اس کا فیصلہ جو ہے مسلمانوں کا ہے۔ تو تورات میں تو حکم موجود ہے کہ خود کہ شادی شدہ مرد عورت اگر بدکاری کرے تو اس کی سزا رجم ہے، تو کہنے لگے اس میں یہ حکم موجود نہیں ہے۔ کہا گیا لاؤ تورات اور پڑھ کے دکھاؤ، چنانچہ جب یہ لائے تو اتھو کو پڑھی جان کہ اپنا الذین اسلموا، ہاں جی ان لوگوں کا جو فرمان بردار تھے، للذین ہاد، ہاں جی کیا فیصلہ کرتے تھے ہاں جی نبی جو کہ حکم بردار تھے ان لوگوں کا جو یہودی تھے، کہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، بس آپ نہ ڈریں جی تم لوگ نہ ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑے پیسے کے بدلے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی حکم نہ مانے وہ جو کہ اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ ہیں کافر۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، زخموں کا بھی بدلہ ہے، قصاص ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، پھر جس نے معاف کیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس حکم کے مطابق جو اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں ظالم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، سچا بتلاتی ہے اس کتاب کو جو کہ بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارا ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو کوئی نہ فیصلہ کرے گا اس حکم کے مطابق جس کو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں فاسق۔ وانزلنا الیک الکتاب، ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو بالحق، جو سچی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتلاتی ہے سابق کتابوں کو، بین یدیہ من الکتاب، ومہیمنا علیہ، اور ان کے احکام کی نگہبان ہے۔ فاحکم بینہم، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، ہاں جی اس کے موافق جو اللہ نے آپ پر اتارا۔
ولا تتبع اهواءهم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اما جاءک من الحق، ہاں جی اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس ہے، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن وہ آزماتا ہے تم کو اس اپنے دیے ہوئے حکموں میں، فاستبقوا الخیرات، تو تم آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف ہے تمہارا لوٹنا سب کا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ خبر دے گا تم کو ان کاموں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس حکم کے موافق جو اللہ نے اتارا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ بِهِمْ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے یہ کہ پہنچائے ان کو کچھ ان کے گناہوں کی سزا بھی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے نافرمان ہیں۔ اب حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے احکامات کو تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یا فیصلہ کرنے والا یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو صحیح معنوں میں تورات پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور کہا ہے کہ عیسائیوں تم تورات پر جو احکامات عمل کرو صحیح طرح، اگر دعوے دار ہو اس پر عمل کے، اور اگر تو عیسائیوں تم انجیل کے دعوے دار ہو تو انجیل میں بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ ہدایت رکھی تھی، نصیحت کا سامان، اس پر عمل کرو، اس میں احکامات بھی ہیں اور حضور علیہ وسلم کو ماننے کا حکم بھی ہے، پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اسی کو ساری وضاحت کی گئی۔ اور میں آپ کے پاس اگر کوئی بندہ فیصلہ کروانے کے لیے آتا ہے ان میں سے، تو بھئی آپ جو احکامات اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ پر نازل کیے ہیں تو آپ ان کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ قرآن کریم میں جو احکامات آئے ہیں تو یہ تورات انجیل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تورات انجیل کے مطابق ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودی عیسائی تورات انجیل میں یا تبدیلیاں کر دیتے ہیں، یہ اصل حکم کو چھپا لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ کے 7 رکوع ہو گئے، 8واں شروع ہو رہا ہے، اور چھٹے پارے کے 11 ہو گئے، 12واں شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست، بعضهم اولیاء، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، کہ وہ دوڑ کر جو ہے وہ گرتے ہیں اس میں، ویقولون، اور کہتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ نہ آ جائے ہم پر کوئی زمانے کی آفت، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، ہاں جی قریب ہے کہ اللہ جلدی فتح ظاہر کرتے ہیں، فتح کو عطا فرمائیں، او امر من عندہ، یا کوئی حکم آئے اللہ پاک کے پاس سے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر وہ ہو جائیں اپنے ہی دل میں جو باتیں انہوں نے چھپائی ہیں پچھتانے والے۔ ویقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ اور کہتے ہیں مسلمان، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے یا جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، جی اور نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت ہاں جی وسیع ذات ہے اور جاننے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، جو کو دوستی رکھے اللہ سے اس کے رسول سے، والذین آمنوا، ایمان والوں سے، فإن حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ، ہاں جی تو یہ اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، جو کہ ہیں غالب آنے والی۔ کفار سے دوستیاں یاریاں منع کیا گیا، ہاں جی فرمایا جو بندہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافر سے دوستی اختیار کرتا تو انہی میں سے ہے، ہاں جی اور فرمایا مسلمان کا دوست کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کا دوست مسلمان ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے ان کو چاہیے اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، مسلمانوں سے محبت کریں، ہاں جی یہ
الذین یقیمون الصلاۃ، ہاں جی، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہاں جی، اور اللہ کے عائز اختیار کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھیں۔ جو اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں سے دوستی رکھتا ہے وہ ہے حزب اللہ، وہ ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ۔ اور شیعوں کی جماعت حزب اللہ، یہاں حزب اللہ کس کو کہا گیا؟ دیکھیں، ہمیں یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بھائی وہ ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے کہ جو اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے محبت رکھے۔ وہ تو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، سنیوں کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کو نعوذ باللہ تو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ حزب اللہ کیسے؟ اچھے جو اپنی جماعت کا نام اس کے نام پہ رکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا تو قرآن میں تذکرہ ہے، ہاں جی۔ جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں ایک جماعت بنی تھی حزب اللہ، وہ جماعت اسلامی ابوالعلا مودودی صاحب کی ٹوٹی تو مختلف لوگ جماعت اسلامی سے الگ ہوئے۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کیپٹن مسعود الدین عثمانی، تو اور اسی طرح جو ہے وہ آخر کار پھر اتنا آگے بڑھے کہ حضرت امام مہدی کے آنے کا بھی انکار کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے اس کے ملتے ہیں، توحید خالص، ایمان خالص، یہ مزار کی، یہ میلے، تویز کا شرک، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، چند صفحے کتابچے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں ہم حزب اللہ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ تھوڑی دیر آپس میں رہے تو پھر اختلاف ہو گیا، لڑ پڑے، اور اس جماعت سے خود اس کو نکال دیا گیا۔ جو مسعود بیاسی تھا، کیپٹن مسعود عثمانی تھا، اس جماعت سے حزب اللہ سے خود اس کو نکال دیا۔ غالباً اس کے چچے کا بیٹا ہے کمال حسن عثمانی، وہ جماعت کا امیر بن گیا، اس کو نکال دیا۔ تو پھر یہ امام مہدی کے منکر ہو گئے، پھر آگے چل کر ان میں پھر اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام مہدی نے نہیں آنا، پھر عیسیٰ نے بھی نہیں آنا، دجال نے بھی نہیں آنا، یہ سب حدیثیں جھوٹی ہیں، اس طرح کی بکواس، حالانکہ بخاری مسلم میں تذکرے موجود ہے۔ تو پھر یہ آپس میں لڑ پڑے، پھر دو جماعتیں ہو گئی، پھر دو جماعتیں ہو گئی، ہاں جی۔ تو الگ جماعت ہے، اس کا بڑا بنا مولوی محمد ہادی کے نام سے، ہاں جی۔ تو توحید کا نعرہ لاتے ہیں، لیکن جو ہے در حقیقت یہ خود انبیاء اور اولیاء اور فقہا کی توہین کرتے ہیں۔ توحید اچھی چیز ہے، توہین اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر وہ آپس میں لڑ پڑے، تو پھر وہ کہتے ہیں، ایک ان سے الگ لوگ ہوئے چھوٹے سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں 7 لوگ ہیں، لیکن فرقہ بنایا ہوا ہم نے، پورے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں؟ 7۔ کتاب انہوں نے بھی چھاپ لیا اپنے ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ حزب اللہ وہ تھا، ہاں جی، یہ مسعود عثمانی اس نے جماعت بنائی تھی، اور جو حزب اللہ بنی تھی وہ خود ٹوٹی اور خود اس کو اس سے نکال دیا گیا۔ تو یہ حزب اللہ سے مراد وہ جماعتیں نہیں ہیں۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ اگلی مدرسے میں پڑھیں گے۔ 8 رکوع پورے ہو گئے سورہ مائدہ کے، اور رکوع ہو گئے 12 چھٹے پارے کے۔ 13واں رکوع پڑھیں گے چھٹے پارے کا، اور 9واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ